بچے جس کو ٹرسٹ کرتے ہیں دوز آر دا پیپل ہو ایکچولی ابیوز دا کڈس ایز ویل. سب سے بڑا پرپیٹریٹر قریبی جان پہچان والا ہوتا ہے جس پہ بچہ ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے. چاچا ماما یہ وہ اس طرح ہو گیا, مطلب کہ فرسٹ اس میں جو ریلیٹیوز ہیں. زیادہ تر تو ہم کہتے ہیں نا اجنبی سے چیز نہیں لینی ہے, اجنبی سے بات نہیں کرنی ہے. اب یہ جو آپ کہہ رہے کہ رشتہ داری میں ہی بچے اس طرح کے کاموں کے شکار ہو جاتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا سوشل ایشو ہے نا, اور اس پہ کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اسٹگما ہے. ڈاکٹر شہزاد تھینک یو ویری مچ, آج آپ نے ہمیں موقع دیا. تو میں آج آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ جو لاز بنے ہیں چائلڈ رائٹس کے حوالے سے, جو لاز بنے ہیں, کون سے ایسے لاز ہے, قوانین ہیں جن کے بارے میں ہمارے والدین کو پتہ ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اور تھوڑا سا ہسٹری بیک گراؤنڈ بتانا ضروری ہے کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں انشرائنڈ ہے کہ ایوری سٹیزن ہیز اے رائٹ فار ڈیولپمنٹ, پروگریس, ٹھیک ہے نا, اینڈ اسٹیٹ کمٹس ٹو اٹ. کمٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنلی آئینی طور پر گورنمنٹ آف پاکستان یہ کمٹ کرتی ہے کہ وہ تمام سٹیزنس کا جس بھی عمر کے ہوں اس کا وہ خیال رکھے گی. ساتھ ہی ساتھ کانسٹیٹیوشنل کمٹمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان نے انٹرنیشنل ٹریٹیز بھی سائن کی ہیں, جی, جس میں یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ جو چائلڈ رائٹس کنونشنز تھے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان واز دا فرسٹ مسلم کنٹری ٹو ریٹیفائی یونائٹڈ نیشنز کنونشنز آن دا رائٹس آف چلڈرن. جی. تو اوور آل اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو کنونشنز کے 7 ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں, ٹھیک ہے, جس پہ بچوں کے ساتھ ان کے حقوق کیا ہیں, کن چیزوں کا تحفظ ان کی ضرورت ہے, کیا چیزیں اسٹیٹ نے انشور کرنی ہیں, اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں شامل ہیں. اور اسی طرح گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنے فیڈرل لیول پہ قانون بنائے ہیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر رائٹ ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن, فار ایگزامپل آرٹیکل 25A. اب جب وہ 2010-12 میں یہ آرڈیننس بن کے جب سامنے آیا, ایکٹ بنا, اس کے بعد ہمارے پروونسز نے بھی رسپیکٹیولی ایکٹس بنائے ہیں کہ نا فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ہے, بلوچستان ہے, پنجاب ہے, سندھ ہے, KP ہے, وغیرہ وغیرہ. تو گورنمنٹ نے اپنے اینڈ پہ ذمہ داری لی ہے کہ یہ بچوں کے جو حقوق ہے تعلیم کے حوالے سے وہ ہم 100% انشور کریں گے. اب چیلنجز بھی ہوتے ہیں, امپلیمنٹیشن اتنا آسان نہیں ہے ہماری, جس طرح کنٹری اسپریڈ ہے, اور اربن رورل کا جو ڈیوائڈ ہے, ایکسیس کے ایشوز ہیں, کمیونیکیشنز کے لمیٹیشنز ہیں. سب کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 قانون ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن کے رول آؤٹ کے چیلنجز موجود ہیں. بٹ یہ تو ایک مثال میں دے رہا تھا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے. تو یہ اگر آپ انٹرنیشنل کمٹمنٹ لے لیں وہ ہمارے قانون میں ریفلیکٹ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کسی صداقت سے کہ وہ 100% ریفلیکٹ کر رہے ہیں, بٹ ایک براڈ فریم ورک ضرور ہمیں مل جاتا ہے, جس میں فار ایگزامپل پہلا ہے نان ڈسکرمنیشن, کہ ہر وہ ملک جس نے ٹریٹی سائن کی ہے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ, تو وہ انشور کرے گی کہ میجورٹی پاپولیشن ہو, مائنورٹی ہو, بچہ ہو, بچی ہو, ٹرانسجینڈر ہو, کسی بھی قسم کا, اینی سٹیزن, انفنٹ ہو, نیو بورن ہے, ویمن ہے, ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے دیکھ لیں, یا سینئر سٹیزنز ہیں. تو کنونشنز یہ کنفرم کرتی ہے کہ نو ون ول بی ڈسکرمنیٹڈ کسی کے ساتھ, اور پاکستان اس کا سگنیٹری ہے. پاکستان اس کا سگنیٹری ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ایک براڈ فریم ورک ہے, اس کے تحت ہر پروونس نے اور ریجن نے اپنے اپنے قوانین بنائے, کیونکہ وہ 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد ایوری پروونس از رسپانسبل, ایوری ریجن از رسپانسبل GB اور AGK کے کیس میں ٹو ہیو دیئر اون لاز, ایکٹس, تاکہ ان کی اپنی اسمبلیز ہیں. تو اس طرح نان ڈسکرمنیشن کا یہ ایلیمنٹ ہے, ایک نقطہ جو کنونشن میں تھا. دوسرا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ کہ ہمیشہ
بچے کا بیسٹ انٹرسٹ دیکھنا ضروری ہے. چاہے وہ ہم کسی بھی حالت میں دیکھ لیں, کوئی بھی سچویشن ہو, سڑکیں بن رہی ہیں, اسکول بن رہے ہیں, پلے گراؤنڈ بن رہے ہیں, یا ہسپتال میں پیڈیاٹرک وارڈ ہے, یا امیونائزیشن کا پروگرام ہے بچوں کے لیے, یا ماں کی صحت ضروری ہے اس کو دیکھنے کے لیے, یا اگر کوئی ایسی سچویشن ہے خدا نخواستہ کہ پیرنٹس میں یا بچے تھوڑے بڑے ہو گئے تو وہ لا کے کانفلکٹ میں آ گئے ہیں یا لا کے کانٹیکٹ میں آ گئے ہیں, تو جو بھی ڈیسیشنز لیے جائیں وہ بچے کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہو. اور یہ بہت ساری چیزیں تو کامن سینس ہے. ایک بچہ اگر چھوٹا ہے تو ہم گھر کے لیول پر بھی ہم پوری کوشش کرتے, چاہے دیہات ہے, کہ بچہ سیف رہے, سیکیور رہے, نیوٹریشن اس کی مکمل ہو. ٹھیک ہے, جو بھی فیملی افورڈ کر سکتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوئی آئیڈیل سچویشن ہے, ریلیٹیو سچویشن ہے, بٹ دا فیکٹ ریمینس کہ بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ از امپورٹنٹ. اور اب گھر میں آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ تھا, ہم کہتے تھے کہ نہ ابھی بھی کچھ ٹریڈیشنز میں ایسے کہ بیٹا ہے تو بیٹے کو اپارچونیٹیز گھر میں زیادہ مل رہی ہے, بیٹی کو کم مل رہی ہے. نیوٹریشنلی مردوں کو گھر میں بچوں کو, بیٹوں کو بہتر کھانا مل رہا ہے, بیٹیوں کو کم کھانا مل رہا ہے یا لیفٹ اوور مل رہا ہے. تو یہ ڈسکرمنیشن ہے. ٹھیک ہے, تو ماں باپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بچہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, آپ نے اپنے گھر کا ماحول سسٹم ایسا رکھنا ہے کہ ان کو فرق نہ رہے ان میں. ان کو جس طرح بڑھنا چاہیے, پروان چڑھنا چاہیے, ان کی جس طرح ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, دونوں کا حق ہے. دونوں کا حق ہے. بالکل. تو جب ہم حق دینے کی بات کرتے ہیں تو وی فیل گڈ اباؤٹ اٹ کہ ہاں یہ بچے کا حق ہے. بٹ دین دیر از ادر سائڈ آف اٹ کہ چونکہ حق نہیں مل رہا یا حق ملنے کی بجائے حق سے ڈپرائیو کیا جا رہا ہے, تو اب وہ جو ڈبیٹ پیرالل چلتی ہے وہ پروٹیکشن کی ڈبیٹ چلتی ہے کہ بچوں کو کس طرح پروٹیکٹ کیا جائے ڈسکرمنیشن سے, فرق کرنے سے, یا بچوں کے جو انٹرسٹ میں نہیں ہیں اس سے کس طرح پروٹیکٹ کیا جائے تاکہ یہ چیزیں بچوں کے انٹرسٹ میں ہوں. یا پھر جیسا ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ برتھ رجسٹریشن نہیں ہوتی. جی. اگر ایک بچہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو بچے کی آئیڈینٹی نہیں ہے, اور اگر بچے کی آئیڈینٹی نہیں ہے دیٹ مینس کہ ہی اور شی از ناٹ دا سٹیزن آف پاکستان. فیئر اینڈ اسکوائر. کہیں پر بھی نادرا کے ریکارڈ میں نہیں آتا, امیونائزیشن ریکارڈ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, اور میں یہ نہیں کہتا کہ اٹس جو اپنے علاقوں میں رہتے ہیں ان کے لیے تو پھر بھی تھوڑا سا ریلیٹیولی آسان ہے, بٹ میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ وہ ان کی جو ڈومیسائل وغیرہ ہے یا ان کے پیرنٹس ہیں وہ سے ہری پور سے ہیں یا ایبٹ آباد سے ہیں یا پشاور سے ہیں یا گلگت سے ہے, لیکن ان کی اب پرماننٹ سیٹلمنٹ یا رہائش اسلام آباد میں ہے. اب یہاں پہ بچے کا رجسٹریشن نادرا نہیں کرے گا, وہ کہے گا کہ آپ اپنے علاقے میں جائیں, ایون دو کہ پورا نیٹ ورک جو ہے ڈیٹا بیس کا وہ سینٹرلائزڈ ہے. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے. بالکل. تو اب آئیڈینٹی اگین این امپورٹنٹ فیکٹر. بالکل. اسی طرح کنیکٹڈ ود اٹ ہم نے کچھ عرصہ پہلے سدرن پنجاب میں کام کیا تھا جس میں سوشل پروٹیکشن سپورٹ کی بات کر رہے تھے نا, کیا جیسا ہمارے یہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اس کے اندر ساتھ ایجوکیشن کا بھی کمپوننٹ ہے. اب اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ خواتین کا شناختی کارڈ ہو. اب ہوتا یہ تھا کہ اگر مدر کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے دیٹ مینس شی کین ناٹ ہیو اے بینک اکاؤنٹ, دیٹ مینس شی کین ناٹ ہیو این ایسٹ, دیٹ مینس جو بچے ہیں وہ بھی رجسٹرڈ نہیں ہے, تو بچوں کے بھی کوئی ایسٹ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, بالکل. تو گورنمنٹ ہیز ڈن لاٹ آف گڈ تھنگز انکلوڈنگ سپورٹ پروگرام, جس کے تحت انسینٹیوائز کیا کہ بھائی اگر آپ رجسٹر کریں گے تو ہم آپ کو انکم سپورٹ دیں گے, اور لیکن خواتین کو دیں گے. اور خواتین کے تھرو بچوں کو ہم اسٹائپنڈ دیں گے تاکہ بچے ایجوکیشن اسکول بھی جا سکے فی بچہ. ٹھیک ہے. تو اس طرح گورنمنٹ نے انشور کیا ہے کس طرح اس بڑے چیلنج کو ایڈریس کیا جائے. سوری میرا رسپانس کافی لمبا ہو گیا. نہیں, دیٹس فائن, دیٹس پرفیکٹلی فائن. میں جسٹ آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ
لاز تو آپ نے کہا کہ بنے ہیں، پاکستان سگنیٹری ہے، جو بھی وہ ہے اس کے کمیشن کے سگنیٹری ہے UNHCR کے. تو اب یہ ایک عام پیرنٹ کو تو نہیں نہ پتہ کہ اس کے بچے کا یا اس کا کیا قانونی حق ہے. تو پیرنٹس کو ہم کیسے یہ سمجھائیں کہ ان تمام ایریاز میں جیسے بچے کا سروائیول ہے، بچے کا پروٹیکشن ہے، بچے کے رائٹس ہے، بچے کا ڈیولپمنٹ ہے، بچے کا پارٹیسپیشن ہے، اس سب پہ لاز موجود ہے. اور لاز تو بالکل کے مطابق بچے کو یہ تمام چیزیں ملنی چاہیے. تو آپ کے خیال میں کس حد تک یہ ملک میں انشور ہو رہا ہے؟ اور پھر جو سب سے اہم اس میں جو کی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ پیرنٹس ہیں، ان کو تو نہیں پتہ ہے. بہت زیادہ جو تھوڑے بہت لکھے پڑھے لوگ ہیں ان کو پتہ ہوگا، لیکن جو مور دین 70% لوگ ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کو ان لاز کے بارے میں پتہ ہے، ان قوانین کے بارے میں پتہ ہے. اور ان کے پتہ نہیں ہونے کی وجہ سے آپ کے خیال میں ان کے بچے یا وہ خود کن کن ایریاز میں کمپرومائز کرتے ہیں؟ اس پہ تھوڑی آپ اگر ہمیں بتائیں، روشنی ڈالیں. تو سچویشن تھوڑی سی چیلنجنگ ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. اب دیکھیے ایک دو لیول پر ہے کہ وی ہیو ٹو بی رسپانسبل فار آر اون رائٹ ایز این انڈیویژول، ایز اے فیملی. ہو سکتا ہے ہمارے جو بڑے ہیں ان کو شاید نہ پتہ ہو، لیکن آج جو ہماری ینگر جنریشن ہے، یوتھ ہے، ایون جو بڑی عمر کے بھی ہے، سب کے پاس ایکسیس ہے. اور یہ تمام چیزیں بہت آسانی سے آپ کے پاس آن لائن اویلیبل ہے. نہ صرف اویلیبل ہے، آپ کے پاس ایکسیس بھی ہے، صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں بلکہ دنیا بھر کے حوالے سے، دیگر اور ممالک کے حوالے سے بھی کہ وہ ان چیزوں پہ کیا کر رہے ہیں. کہ ہم سب کانٹیننٹ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے پڑوسی ملکوں میں کیا ہو رہا ہے اس پرٹیکولر قانون کے حوالے سے، ان کے کیا قوانین ہیں، کیونکہ ہم بھی بہت ساری چیزیں ان کے کمپیریٹیولی دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں. اب جہاں تک بات رہی کہ اس میں نہ جاننے کے نقصان بہت ہیں، اسپیشلی آج جس زمانے میں ہم ہیں، جس تیز رفتاری سے چینجز آ رہی ہے، اور اب جیسے انٹرنیٹ، جیسے سائبر کرائم کی آپ دیکھیں، ٹھیک ہے نا، مثال ہے، ہمیں پتہ ہے انٹرنیٹ وغیرہ بہت بلو آؤٹ ہو گیا، سوشل میڈیا، لیکن اس کی وجہ سے وہ رحمت تو بن گئی لیکن زحمت بھی بن گئی ہے. ٹھیک ہے، اب جو بھی استعمال کر رہا ہے اس کو بیسک چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ سائبر کرائم کیا ہے کیا نہیں ہے، خود کے لیے، کہ کہیں میں خود تو کمٹ نہیں کر رہا سائبر کرائم، یا میں کسی کی آئیڈینٹی چرا تو نہیں رہا. میں انٹرنیٹ پہ بہت سارے ہمارے بچے جب فیس بک استعمال کرتے ہیں یا کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں، ہم نے بہت کیسز دیکھے ہیں کہ جہاں پر آئیڈینٹی تھیفٹ، ان کی آئیڈینٹی چرا کے کوئی اور استعمال کر رہا ہے. ہمارے پاس ورڈز بریک ہو جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ای میل اکاؤنٹس ہیک ہو جاتے ہیں. تو یہ تو روز مرہ، اور یہ پچھلے 15 سال 20 سال بہت کامن ہو گیا ہے یہ. تو اب میرا کہنے کا اب کوئی سوال کے جواب میں کہ آج کے دن میں، آج کے زمانے میں کوئی اگنورنس کلیم نہیں کر سکتا. سو اٹ از امپورٹنٹ فار ایوری ون ٹو انفارم دیم سیلوز. ٹھیک ہے، اور اگر کہیں کمی بیشی ہے، آپ بک اسٹورس چلے جائیں، آپ کو جو لیگل ہے نا وہ کتابیں ہیں جو سب اویلیبل ہیں، آن لائن بھی اویلیبل ہیں. جیسا فار ایگزامپل اگر مجھے رائٹ ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن دیکھنا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا کیا کہتا ہے، پنجاب کا کیا کہتا ہے، بلوچستان کا کیا کہتا ہے، کے پی کا کیا کہتا ہے، سندھ کا کیا کہتا ہے، ود ان اے کلک، 5 clicks آئی کین گیٹ دیٹ فرام دی انٹرنیٹ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک لکھا پڑھا آدمی یہ کر سکتا ہے، ایک اڈلٹ یہ کر سکتا ہے، ایون ایک ٹین ایجر بھی. آج کے زمانے کے جو ٹین ایجرز ہیں وہ ہم سے زیادہ انفارمیشن رکھتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. لیکن میں بچوں کی بات کر رہی ہوں، چھوٹے بچوں کی بات کر رہی ہوں، جن کو ان کے حقوق کے بارے میں نہیں پتہ ہے، اور پھر انفارچونیٹلی ان کے پیرنٹس کو بھی نہیں پتہ ہے کہ ان کا کیا حق ہے سروائیول کو لے کے، یا
ان کی جو ایک ویل بینگ ہے اس کو لے کے ملک کے اوپر، اس ریاست کے اوپر ان کا کیا حق ہے، ان کے بارے میں ہم پیرنٹس کو ہم کیسے ایجوکیٹ کریں گے کہ دس از اے ویری گڈ یہ بنیادی حقوق ہے جن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور جن کے پتہ نہیں ہونے سے وہ ریاست سے اپنے حقوق نہیں لے سکتے ہیں. اپنے حقوق اور اپنے بچوں کے، اسپیشلی چھوٹے بچوں کے جو انڈر 18 ہیں، بہت سارے لاز ہے ان کے اراؤنڈ، بہت سارے لاز بنے ہیں، لیکن ان کا استعمال بھی ہوتا ہوگا، لیکن ان کا نالج پیرنٹس کو نہیں ہے، اور ان کا نالج نہیں ہونا ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے. وہ ریاست سے اس طرح سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. اب فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کے بارے میں ان کو کیا پتہ ہے پیرنٹس کو، کہ اگر ان کے بچے کو ایجوکیشن نہیں مل رہی ہے، اور وہ بھی ایج 5 آنورڈز ہے، یعنی 5 سال سے 16 سال کے بچے کو فری ایجوکیشن ملے گی، اس سے نیچے کے جو بچے ہیں کیا ان کی ایجوکیشن کا ان کی ذمہ داری ریاست کی نہیں ہے؟ ان کے بارے میں کیا لا ہے جو ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے، کوئی لا ہے بھی یا نہیں؟ تو یہ بہت سارے معاملات تھے جن پہ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنا ایکسپرٹ اوپینین دے دیں کہ پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. اوکے، میں 2-4 مثالیں دوں گا، بٹ اس سے پہلے کہ مثالوں میں جاؤں، آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اگر آپ اکاؤنٹنگ کی ڈگری لیتے ہیں یا بزنس کی ڈگری لیتے ہیں، انجینئرنگ کی لے لیں، سب کے اسٹینڈرڈس بھی ہوتے ہیں اور لاز بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل مرکنٹائل لا ہے جو اپلیکیبل ہے پاکستان میں فار ایوری مرچنٹ. انکم ٹیکس لاز ہیں، سیلز ٹیکس ہے، جی ایس ٹی ہے، ٹھیک ہے. اب جو بھی کماتا ہے اس کی سیلری پہ بزنس ہے یا سیلرائڈ ہے وہ اپلیکیبل ہے. اگر میری تنخواہ سے ٹیکس کٹ رہا ہے اینڈ اف آئی ایم ناٹ کنسرن تو مجھے کوئی آ کے بتائے گا نہیں. لیکن اگر مجھے جاننا ہے کہ میرا ٹیکس کتنا کٹ رہا ہے، پچھلے سال کتنا تھا، اب کتنا ہے، اور کہاں استعمال ہو رہا ہے، تو پھر مجھے ایز این ایجوکیٹڈ انڈیویجول آئی نیڈ ٹو آسک کوشچنس. سملرلی آپ کے برتھ رجسٹریشن پہ کلیئر، اگر بچے کو رجسٹر نہیں کیا جا رہا تو وہ ماں باپ سوال کرے نادرا سے کہ بھائی ہمارے بچے کو رجسٹر کیوں نہیں کیا جا رہا ہے، ہم ہاؤ ڈو وی گو اباؤٹ اٹ. ہمیں اپنے آبائی گاؤں جانا ہوگا، آبائی شہر کیا جانا ماں ہوگا. باپ کو پتہ ہے کہ اس کے بچے کو رجسٹر نہیں کرنے سے وہ کون سے بنیادی حقوق ہے جو اس کے بچے کو نہیں مل سکتے؟ یہ نالج ہے ماں باپ کو؟ میرا نہیں خیال ہے کہ جس لیول پہ یہ نالج ہونی چاہیے اس لیول پہ ہے، لیکن ماں باپ کو اس کے برعکس یہ ضرور پتہ ہے کہ بچوں کو اسکول بھجوا کے پڑھانا ہے، جی، بچوں کو ٹیکے لگوانے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ بھی پارٹ آف امیونائزیشن کا ایک پورا پروٹوکول ہے جو WHO سے منظور شدہ ہے. لیکن گورنمنٹ کو ایسا کوئی ایفرٹ نہیں کرنا چاہیے اگر ماں باپ کو ان قوانین کے بارے میں نہیں پتہ ہے، اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ وہ بہت سارے ایریاز میں کمپرومائز کر جاتے ہیں. اس کا پاسبل آنسر یہ ہے کہ دیکھیں ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز ہیں. میرا خیال یہ کہ دیکھو یہ اٹ ٹیکس پروسیس. آپ ایک بار بتائیں گے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، 2 بار بتائیں گے. So what is the process? What should be? I think the schools, colleges, universities, public service commissions جو ہیں جو گورنمنٹ آفیشلز کو تیار کرتے ہیں، ان سب اداروں میں یہ بیسک رائٹس کے بارے میں بتانا ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ جنریشن ہے کہ جو ازدواجی ذمہ داریاں لینا شروع کرے گا. But how about the uneducated lot? بہت سارے uneducated آج کے زمانے میں بھی بہت سارے ان ایجوکیٹڈ لوگ ماں باپ بنتے ہیں. بالکل بنتے ہیں، لیکن دیکھیں ان ایجوکیٹڈ اور آئی ایم سوری فار اے ویری کرٹ یوز آف دس فریز. دیکھیں ان ایجوکیٹڈ ہونا اور جاہل ہونے میں فرق ہے. اوکے، ہمارے آپ بے شک ہمارے پاس لوگ ان ایجوکیٹڈ انڈر ایجوکیٹڈ ہیں، بٹ دے آر اویئر. جو پڑھا لکھا نہیں بھی، جو اسکول نہیں گیا ہے، اس کو بھی سمجھ ہے، اس کو بھی لین دین کرنے آتی ہے، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرا نفع نقصان کس چیز میں ہے. لیکن وہ تو ٹھیک ہے، جو عام روٹین کی چیزیں ہیں وہ ان کو ضرور پتہ ہے. آئی ایگری ود یو کہ ایجوکیٹڈ اگر نہیں ہے تو بالکل اس کے پاس عقل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے.
جو ایک انڈیجنس وہ وزڈم ہوتا وہ تو ہے، لیکن میرا سوال لاز کے اوپر ہے، جو ملک کے قوانین ہیں جو بچوں سے ریلیٹڈ ہے، ان کے بارے میں ہم گراس روٹ لیول پہ کس طرح سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرے، ویدر دے آر ایجوکیٹڈ اور ناٹ. ایون ایجوکیٹڈ جو لوگ ہیں ان کو بھی ان تمام قوانین کے بارے میں نہیں پتہ ہے، اور ان کے نہیں پتہ ہونے سے بہت سارے ایسے ایریاز ہے جن میں وہ مار کھا جاتے ہیں، جن میں ان کے بچوں کا نقصان ہوتا ہے، ان کا نقصان ہوتا ہے، بچوں کا فیوچر کمپرومائز ہوتا ہے. بہت سارے کیسز ایسے بھی ہیں جو ہم ہاسپٹلس میں بچے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک مسئلے سے جاتے ہیں دوسرے مسئلہ لے کے نکلتے ہیں کیونکہ ڈاکٹرز کی نیگلیجنس کی وجہ سے، یا جو میڈیکل اٹینڈنٹ ہے یا کیئر گیور ہے اس کی نیگلیجنس کی وجہ سے. لیکن نیگلیجنس کو ریپریمانڈ کرنے کے قوانین اتنے سخت نہیں ہیں تو وہ لوپ ہولز میں نکل جاتے ہیں، لیکن اس بچے کی زندگی کمپرومائز ہو گئی. تو اگین دیر از نو فارمل وے فار پیپل ٹو کہ آپ یہاں چلے جائیں، یہ بٹن پریس کر لیں تو آپ کو سارے قوانین پتہ چل جائیں گے بچوں کے حوالے سے. یہ گریجول پروسیس ہے، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اٹ ٹیکس ٹائم، بٹ ون نیڈس ٹو میک شیور کہ وہ قانون پڑھتے رہیں اور ان کی جو تشریح ہے اس کو بھی پڑھتے رہیں اور مثالیں بھی دیکھتے رہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. کون پڑھے گا یہ پیرنٹس، مطلب کہ جو پڑھے لکھے ہیں. جو ان پڑھ ہے وہ کیا کریں گے؟ اب یہ آئی وش کہ نا لوکل گورنمنٹ کی سطح پہ ہمارا نظام تھوڑا سا بہتر ہوتا. تو آپ کیا ایز این ایکسپرٹ آپ کیا سجیسٹ کریں گے، کیا پروپوز کریں گے کہ گورنمنٹ کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ گراس روٹ لیول سے، ایک ولیج لیول سے اس قسم کی آگاہی دے، جو مختلف جو لاز بنے ہیں وہ اول تو وہ لاز ہے کیا، اور ان کے جاننے سے ان کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، ان کے نہیں جاننے سے ان کا کیا نقصان ہوتا ہے. اس طرح کی کوئی آگاہی مہم گورنمنٹ کو نہیں شروع کرنا چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے. جیسا کووڈ کے زمانے میں ہم نے بہت سارے پروجیکٹس اس طرح کیے تھے جہاں پہ ہم نے ہے نا ہمارے مساجدوں سے بھی میسیجز ہم نے کنوے کیے صفائی کے حوالے سے وغیرہ. تو ہمیں جتنے بھی کمیونٹی لیول پہ جو انفلوئنسرز ہیں، اسٹرکچرز تو موجود ہے نا، سول سوسائٹی کا پورا ایک نظام موجود ہے، گورنمنٹ کے اپنے پلیٹ فارمز اویلیبل ہے، اور لیکن یہ گورنمنٹ کو یہ اپنی ذمہ داری لینی چاہیے کہ جو سٹیزنز ہے، جو سوسائٹی کے افراد ہے، ان کو ملک کے قوانین کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اور یہ ہمارے کریکولم کا پارٹ نہیں ہے. ابھی آپ نے کہا کہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں، لیکن یہ تو کریکولم کا پارٹ ہی نہیں ہے، وہاں پڑھایا ہی نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، پاکستان کس اس کے چارٹر کے سگنیٹری ہے، پاکستان نے کیا کیا لاز بنائے ہیں، ضرور بہت اچھے لاز بنائے، ان کا امپلیمنٹیشن بھی ہو رہا ہوگا، لیکن لوگوں کو آگاہی نہیں ہے. ایون لکھے پڑھے لوگوں کو ان کے بارے میں مثلاً فیڈرل لیول پہ کون سے لاز ہے، پروونسز میں کون سے لاز ہے. ابھی ہمارے علاقے میں گلگت بلتستان میں جو لاز بنے ہیں ان میں سے کون سے لاز امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، کون سے لاز بننے چاہیے. تو یہ ایک آپ کے خیال میں بڑا اہم ایریا نہیں ہے جس پہ گورنمنٹ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ بہت اہم ایریا ہے. لیجسلیٹو جہاں تک قوانین اور ایکٹس وغیرہ بنانے کے تعلق ہم پھر بھی کافی پرو ایکٹیو رہے ہیں، لیکن وہ پہلا سٹیپ ہے. ایک سیکنڈری لیجسلیشن بھی ہوتا ہے جس کے رولز کہتے ہیں، جہاں پہ نا ڈپارٹمنٹ نے کس طرح کام کرنا ہے اس کے حوالے سے. وہاں پر آ کے ہمارے جو ادارے ہیں، سرکاری ادارے، وہ تھوڑے سے کمزور ہیں، کیونکہ ایک بار قوانین بن جاتے ہیں، رولز بن جاتے ہیں جو سیکنڈری لیجسلیشن ہے، پھر گورنمنٹ کو کمٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ قوانین بن جاتے ہیں، جیسا اگین جو بڑی بہترین اگزامپل ہے رائٹ ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کی. جب یہ آرڈیننس آیا، آرڈیننس آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 6 مہینے میں اس کا ایکٹ بننا ہے. بہرحال ایکٹ بنتے بنتے ٹائم لگا، لیکن بن گیا. ابھی ایکٹ بن گیا، ہم نے سب بہت خوش ہو گئے پورے پاکستان بھر میں، ہم نے بھنگڑے ڈالے اور بولے اب تو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن آ گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت انشور ہوگی پورے ملک میں. بٹ انشور نہیں ہوا. ایون آئی سی ٹی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں انشور، کیوں کہ رولز نہیں بنے. تو اب اگر آپ کسی آفیشل سے پوچھیں کہ بھائی آپ یہ کیوں نہیں کر رہے، اس میں تو ایکٹ میں دیا، بولے وہ پرائمری لیجسلیشن ضرور ہے لیکن ہمیں یہ ہدایت نہیں ملی کہ اس کو کرنا کیسے. رولز آف بزنس نہیں ہے. تو رولز آف بزنس نہیں ہے، یا سروس رولز میں انکلوڈ نہیں ہوا ہے. تو یہ ہم نے آدھے پونے کام کیے، پورے نہیں کیے.
ٹھیک ہے نا. اب فار ایگزامپل EPI ہے, امیونائزیشن جو پورا سروس بچوں کے لیے ہوتی ہے, تو اب جتنے اول تو ہمیں یہ نہیں پتا کتنے بچے ہیں پاکستان میں جن کو امیونائزیشن کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اور اگر اس لیے وہ گورنمنٹ کو چونکہ ان کے اپنے پاس چیزیں نہیں ہیں تو دے ڈونٹ نو ہاؤ مینی ویکسینیشنس ٹو برنگ ان, اور کیا کولڈ چین کیا ہوتی ہے, پروٹوکالس کس طرح مینٹین کرنے چاہیے تاکہ ویکسین خراب نہ ہو. اب سے کووڈ کے زمانے میں ابھی بہت ریسنٹ تھا تو ہمیں پتہ تھا, ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہ کولڈ چین کو مینٹین کرتے تھے سرٹن ٹیمپریچر. اس طرح سارے امیونائزیشن کے لیے پروٹوکالز ہیں. اب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہے, WHO سپورٹ کرتا ہے, بٹ دین وی آر گورنمنٹ بیکاز کہ وہ نہیں پہنچ پاتی تو وہ پھر پرائیویٹ اداروں سے بھی ہیلپ لیتی ہے. بہت ساری ہیلتھ سروسز ہیں جو گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے وہ پرائیویٹ سیکٹر آ گیا. وہ پرائیویٹ سیکٹر پھر سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ کمپلسری پرووائڈ کرے. پرائیویٹ چونکہ عوام کے پاس آپشن نہیں ہے, دے گو ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر ویئر دے ہیو ٹو پے. بالکل. ابھی یہ آپ نے ایک بہت بہترین مثال دی ہے امیونائزیشن کی. اگر یہ لا ہے کہ ہر بچے کی امیونائزیشن ہونی چاہیے بلو ایج 5, اور جو اس کا امیونائزیشن کا پرسنٹیج ہے میرے خیال میں ہارڈلی 50 ہے, ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتہ, تو باقی بچوں کی امیونائزیشن نہیں ہوتی ہے. اب جب ان کی امیونائزیشن نہیں ہوتی ہے تو وہ خطرناک بیماریوں سے بچے کیسے بچیں گے؟ یہیں پر ہی ان کا وہ حق جو ہم کہتے ہیں کہ لاء میں دیا ہوا ہے, یہیں پر ہی وہ حق فوت ہو گیا نا. وہ اپنا حق نہیں لے سکے, اور ان کے ماں باپ کو یا تو نہیں پتہ ہے, یا وہ ایکسیسیبل نہیں ہے, یا ان کے پاس کوئی پرائمری ہیلتھ کیئر نہیں ہے, یا جو بھی ہے سہولت نہیں ہے. تو ان ایشوز کو, یہ تو ہمارے بیسک ایشوز ہیں نا, ان کو تو ایڈریس ہونا چاہیے. جیسے پرائمری لیول کی ایجوکیشن 100% بچوں 100% جو ہمارے اسکول گوئنگ ایج کے بچے ہیں پرائمری لیول پہ وہ اسکولوں میں ہو, 100% بچوں کی امیونائزیشن ہو, یہ تو بیسک چیزیں ہیں. اب جب یہ نہیں ہو رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لوگ گوگل کر کے پڑھیں گے؟ لوگوں کو ایکسیس ہے, لوگوں کو ایکسیس ضرور ہے, لیکن ان لوگوں کو ہے جو شہروں میں رہتے ہیں, جو لکھے پڑھے ہیں, جن کو پتہ ہے کہ ان کے بچے کی ویکسینیشن نہیں ہونے سے بچے کے لیے کیا خطرہ ہو سکتا ہے. اور بہت سارے ایسے ہیں جو ان تمام چیزوں سے لا تعلق ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیے نا, it's not going to change in one day, ٹھیک ہے, we all know that, but I think اگر 10 سال پہلے چلے جائیں, 20 سال پہلے چلے جائیں, جو لیڈی ہیلتھ ورکرس پروگرام تھا پہلے, وہ اتنا آرگنائز, اتنا ویل اسٹیبلش نہیں تھا. ٹریڈیشنل برتھ اٹینڈنٹس ہوتی تھیں جو ہے نا بچوں کی ڈلیوری وغیرہ کر, لیکن آہستہ سے شعور بڑھتا گیا. میڈیا, ایڈوکیسی, فیملی پلاننگ ڈپارٹمنٹ, انہوں نے ریڈیو, ٹیلی ویژن, اور آپ دیکھیں کہ ڈسپائٹ ان ایجوکیٹڈ ہے یا انڈر ایجوکیٹڈ ہے, موبائل فون کا استعمال سب کے پاس ہے. ٹھیک ہے, موبائل فون کی کوریج بے شک 2G پہ چل رہا ہے, لیکن موبائل چل رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک سہولت موجود ہے. تو ایڈوکیسی بہت ضروری ہے. پلس جو اگر آپ ویسٹرن ممالک کو دیکھیں جہاں پہ امیونائزیشن کوریج بڑی اسٹرانگ ہے, اور وہ برتھ رجسٹریشن سے لے کے جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے, آپ کا بچے کا ریکارڈ ہاسپٹل نوٹ کرتا ہے, جو یہاں پر بھی ہوتا ہے, لیکن نادرا اس ریکارڈ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ کیوں؟ I just found out few days recently. گورنمنٹ ہاسپٹلز والا بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا؟ بولے کیونکہ آپ نے ماں باپ کے شناختی کارڈ کے ساتھ جانا ہوگا, اور پھر بے فارم بھریں گے, اور وہ پھر پروسیس ہوگا. تو یہ چیزیں بھی ہیں کہ جو سسٹم کو ہے نا چیلنجنگ بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر دیگر ملکوں میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کو اپلائی تو کرنا ہے سپریٹلی, لیکن ہاسپٹل بھی اپنا ویریفائڈ ریکارڈ ماں باپ کے سگنیچر کے ساتھ رکھتا بھی ہے, اور آگے اسٹیٹ, کاؤنٹی یا ان کا جو ڈیٹا بیس سسٹم ہے ان کو بھجواتا ہے کہ بھائی دیکھو ہمارے یہاں اتنے بچے پیدا ہوئے اس ہفتے میں, اور ان کے یہ ریکارڈ ہے, یہ ماں باپ ہے, یہ ماں باپ کی ڈیٹیلز ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور بچے کی ٹائم آف برتھ یہ ہے, ڈیٹ آف برتھ یہ ہے, اور نام یہ ہے, اینڈ سو آن. تو ایک طریقہ کار ڈالنا پڑے گا. امیونائزیشن اب جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں پہ اس آپ وہی کنفرم کرتے ہیں کہ آپ نے 15 دن بعد آپ کو ودن 24 hours نرس ول کال یو
ایٹ ہوم ٹو چیک آن یو کہ آپ خیریت سے ہیں, بچہ خیریت سے ہیں. پھر گھر سے ہاسپٹل سے وزٹ ہوگی یا اسٹیٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے وزٹ ہوگی, لیڈی ہیلتھ ورکر ہو گیا یا سوشل ورکر ہو گیا, ٹو چیک کہ ماں اور بچہ خیریت سے, جو ایلیجبلی یہاں بھی کرتی ہے. ایسا نہیں کہ یہاں نہیں ہوتا ہے, یہاں پر بھی ہوتا ہے اس طرح. اور ایلیجبلی ریکارڈ بھی رکھتی ہے کہ کتنے بچے پیدا ہوئے ہیں, کتنے. لیکن پھر بھی امیونائزیشن کے پرسنٹیجز بہت لو ہے نا. ہاں, تو اب گورنمنٹ نیڈس ٹو, اور جہاں گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے, آئی تھنک میرا مطلب آئی اسٹرانگلی فیل کہ فیلئر آف لوکل گورنمنٹ ہیز آلسو لیڈ ٹو دس میس. کہ اگر ہمارے لوکل گورنمنٹس تو نان ایگزسٹنٹ ہیں, وہ نان ایگزسٹنٹ. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ کی بیسک سروس پرووائڈ کرنا, ہیلتھ, ایجوکیشن, امیونائزیشن, سیکیورٹی, پارکس, ریکریشن, کلین واٹر, سیویج, جتنا کچھ ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, نہ ہی پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے, یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کام ہے. یا تحصیل لیول پہ, سب ڈسٹرکٹ لیول پہ چلے جائیں, آپ کے وہ ڈپارٹمنٹ اتنے کمزور ہیں, وہاں پر نادرا بھی ہو, وہاں پہ سارا ہو, تو لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ از ون آف دا کی ڈپارٹمنٹس. اور اگر اس سطح پہ اگر ساری چیزیں آرگنائز ہو, ہمیں پتہ ہے کہ اس گلی محلے میں کتنی فیملیز رہتی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اتنے بچے ہیں, اتنے بچے ہاسپٹل میں, اتنے بچے پیدا ہوئے, لوکل گورنمنٹ سے ریکارڈ ہونا چاہیے, نادرا سے ساتھ کنیکٹڈ ہونا چاہیے, تاکہ ان کے پاس ہو کہ ٹھیک ہے ہمارے اس مہینے میں ہمارے ضلع میں یا ہماری تحصیل میں. تو ہمارے ملک میں کون سے صوبے میں آپ کے خیال میں لوکل گورنمنٹ اس لیول پہ کام کر رہی ہے؟ کوئی ہے اتنا فنکشنل؟ نو. اس کی کیا وجہ ہے, کیوں لوکل گورنمنٹ کو بیکاز کہ فنکشنل نہیں کرتے؟ what I'm going to say may make it bit political, but I think کہ ہمارا پولیٹیکل نظام یہ ہے کہ ووٹر بینک جو بھی الیکٹڈ آفیشلز ہیں ہمارے, وہ اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں خود کام کرنا چاہ رہے ہیں, اور کام اس وقت کر سکتے ہیں کہ جب پیسہ ان کے پاس ہو. اگر انہوں نے پیسہ اپنے چھوٹوں کو دے دیا تو ان کو اگلی بار کوئی ووٹ نہیں دے گا, اس کے چھوٹوں کو ووٹ نہیں, تو ان کی کانسٹیٹوئنسی اسٹرینتھن ہوگی نا, وہاں لوگوں کی حالت بہتر ہوگی. ہو سکتا ہے بالکل, لیکن بچوں کی جو ڈیولپمنٹ ہے, یہ انسیکیورٹیز بھی تو ہے نا کہ ہمارا پولیٹیکل, کیونکہ پہلے تو ہر چیز فیڈرل گورنمنٹ سے ہوتی تھی انٹل 18 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ, NFC اوارڈ پروونسز میں گیا, فیڈرل کو بھی پریشانی ہو گئی, پروونس کو بھی پریشانی ہو گئی, پروونس نے اور حصہ مانگنا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس آبادی اتنی ہے, لینڈ اتنا ہو گیا. اب پروونس پہ آ کے پھنس گیا. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دیکھ لو, مطلب کہ اگر ایک ضلع میں اسکول بنانے ہیں یا آبادی اتنی ہے, اس کا ڈیسیشن بجائے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لینے کے وہ پروونشل گورنمنٹ لے رہی ہے. تو یہ تو بہتر ہے نا, پہلے اگر فیڈرل گورنمنٹ لیتی تھی تو ابھی ایٹ لیسٹ پروونشل گورنمنٹ لیتی ہے. لیکن پروونشل گورنمنٹ ڈیسیجن جو گراس روٹ پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی کنسلٹیشن سے لے لے, اور پھر اپنی نہیں نیڈس کی پرائرٹائزیشن ضروری ہے نا. کچھ تو بیسک نیڈس ہے جیسے ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, نیوٹریشن ہے, ان کے بغیر تو سروائیول ممکن ہی نہیں ہے. تو اس طرح سے آپ کے خیال میں پلاننگ نہیں ہوتی ہے کہ جو بیسک نیڈس ہے ان کو میٹ کیا جائے؟ آئی تھنک کہ ڈیوالو نہیں ہے. اچھا, پلاننگ تو ہوتی ہے, ہم نے سیکٹر پلانس دیکھے ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت ہی ڈیٹیل پلان ہوتی ہے, سیکٹر انالیسز ہوتے ہیں, بہت ہی ڈیٹیل پلانس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بٹ ہمارے پاس ہے نا ایک تو انسٹیٹیوشنل ڈیولوشن نہیں ہے, وی ڈونٹ ہیو دا کائنڈ آف ہیومن ریسورس, ٹھیک ہے نا, جو کوالیفائڈ بھی ہو, ذمہ داری سے کام بھی کریں. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر جو اسکولوں کے ڈائریکٹریٹ آف اسکولز ہیں کہیں بھی چلے جائیں, ان کے جو ڈائریکٹر ہیں یا ہیڈ ہیں ان کو نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے. ان کو سب پتہ ہوتا ہے, ان کے ڈیپٹی ڈائریکٹرز بھی ہوتے ہیں, ان کے نا پورے, تو وہ پورا اسٹرکچر ہے, نظام انفارمیشن آتی ہے. بٹ اب بجٹ ایلوکیشن اگر یہ ریکویسٹ بھی کریں کہ ہمیں یہاں ڈسپینسری بنانی ہے, ہم نے EPI کا پوری مہم چلانی ہے, یا ہم نے ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سروے کرنا ہے, یا ہم نے سروے چھوڑیں, ہمیں صرف چیک اپ کے لیے جانا ہے, ٹیم کو بھجوانا ہے, اس کے پیسے پروونس سے آتے ہیں. چاہے پلانس کتنا بھی اچھا ہو, کنسلٹیشن سے بنا بھی, لیکن اگر پروونس پیسے ریلیز نہیں کرے گا تو وہ ڈسٹرکٹ تو کچھ نہیں کر سکتا. وہ ادارہ, وہ ڈپارٹمنٹ ود ان ہیلتھ ایجوکیشن لمیٹڈ, کمپرومائز ہوگا ایجنڈا. تو اب وہ
انیشلی تو لگتا ہے کہ 1% کمپرومائز ہے، لیکن 2 سال بعد وہ 4% ہو جاتا ہے، پھر 6% ہو جاتا ہے، پھر 12% ہو جاتا ہے، کیونکہ جس طرح ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمارا لٹریسی ریٹ 0.9% سے گرو کر رہا ہے اور ہماری پاپولیشن 3% سے گرو کر رہی ہے، تو گیپ تو وہیں آ گیا 2.1% کا. جی تو آپ بفور وی نو بائی 2030 آج اگر 22 ملین آؤٹ آف اسکول 23 ملین آؤٹ آف اسکول ہے، تو 8 سال بعد یا 7 سال بعد یہ 40 ملین پہنچ جائے گا. اینڈ شوڈ وی بی سرپرائزڈ؟ نو. کیونکہ اگر آپ کے ایجوکیشن کی سپلائی نہیں ہو رہی اسکولوں کی، ویسے آؤٹ آف بچے ہیں جو انرول نہیں ہوتے، ایک وہ چنک ہے جو لیفٹ آؤٹ ہے. دوسرے جو انرول ہوتے ہیں وہ بھی پائپ میں لیکیج ہے تو وہاں سے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نہیں، اور جس بچے کا ویکسینیشن ہی نہیں ہوا ہے وہ اگر سروائیو کرتا ہے اور وہ انرول ہو بھی جاتا ہے تو وہ بچہ تو میرے حساب سے وہ اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوا ہے کہ وہ اسکول میں ریٹین کرے، اس کی کوئی لرننگ ہو جائے. اب جیسے اسکول کے ایڈمیشن کی اب چھوٹی سی مثال لیں، بہت سارے اسکولز ہیں امیونائزیشن سرٹیفکیٹ بھی مانگتی ہیں. ٹھیک ہے. اسپیشلی پرائیویٹ اسکولس، کیونکہ دے وانٹ ٹو میک شیور کہ بچے امیونائزڈ ہوں اینڈ تاکہ دوسرے بچوں کو ہارم نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اگر ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ اپنے ماں باپ کی نگلیکٹ کی وجہ سے دوسروں کے لیے پرابلم بن جائے، تو مجھے نہیں پتا اور میں کسی صداقت سے بات نہیں کر سکتا کہ آیا ہماری اسکول کے ایڈمیشن، سرکاری اسکولوں کے ایڈمیشن کے وقت امیونائزیشن ریکارڈ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ نہیں پوچھا جاتا. مجھے نہیں پتا. ہاں، لیکن پرائیویٹ اسکولوں میں مانگتے ہیں. تو اگر یہ مینڈیٹ کلیئر کر لے کہ ڈو نو ہارم، بچوں کو کسی قسم کا ہارم نہیں آنا چاہیے، بچہ نگلیکٹ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی حوالے سے. ٹھیک ہے. بچے کے بیسٹ انٹرسٹ میں چیزیں ہونی چاہیے، اس کے خلاف ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا. لیکن یہ کون پروموٹ کرے گا ڈاکٹر صاحب؟ یہ تو ہے پاکستان سگنیٹری بھی ہے، پاکستان نے ذمہ داری بھی لی ہے، لیکن یہ پروموٹ نہیں کر رہا ہے، ہماری حکومت نہیں کر رہی ہے، تو یہ کون کرے گا؟ اس کو کیسے ہم ایکٹیولی پروموٹ کریں گے؟ بھائی ایکٹیو سوشل میڈیا انگیجمنٹس، میڈیا، ٹیلی ویژن، اسکولز، فورمز، اس پہ بات ہونی چاہیے. بالکل، اس اور پہ ریگولرلی ہونی اس پہ چاہیے. ہارڈلی کوئی بات ہوتی ہے. ٹویٹر پہ کوئی تھریڈ نہیں چلتا اس چیزوں پہ کہ اوپینینز نہیں لیے جاتے، سرویز نہیں ہوتے، اوپینین پولز نہیں ہوتے، یا لوکل گورنمنٹ کی سطح پہ یا ناظم کی سطح پہ ہم ان کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہراتے. جی. اور اوور آل جو ہماری سوسائٹی کی ایجوکیشن ان ایریاز پہ تو ہم ان کو ایجوکیٹ ہی نہیں کر رہے. نہیں کرتے. اینڈ دیٹ از دا گیپ. مطلب 20 سال پہلے اٹ واز پرابلی، مجھے بھی اتنا نہیں پتا تھا، بٹ ایز یو بیکم دا اسٹوڈنٹ لرننگ یو نیڈ ٹو ایکوائر دوز بیسک ایلیمنٹس اینڈ یو لرن سلولی اینڈ اسٹڈیلی اینڈ دیر کمز اے پوائنٹ ویئر یو فیل کہ ہاں یار دس از این ایریا where I should be learning more and more and more. اور میں نے جتنا زیادہ اس میں نے ہے نا کلا بازیاں کھائی ہے، جتنا زیادہ اس میں میں نے ڈائیو کیا ہے، the more I've found out, the more I realize that how little I know. تو وہ ایک تجسس جستجو برقرار ہی رہی کہ اچھا یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. اب میرے کچھ کولیگس ہیں، پروفیشنل کولیگس، ایڈوکیٹس ہیں جو بکس پبلش کی انہوں نے، چلڈرن اینڈ لاز ان پاکستان. اچھا. ٹھیک ہے. تو وہ ایک کمپائل ہے، اس کا پہلا والیوم 2017 یا 18 میں تھا. اب میں نے نہیں پڑھی ایسی کوئی. تو وہ کتابیں مطلب کہ ایٹ لیسٹ وی کین انفارم آور سیلوز. کمیونٹی لیول پہ کر سکتے ہیں ہم، جو ہمارے کمیونٹی کے چیمپئنز ہیں. اس میں سول سوسائٹی کا رول آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ جب تک سول سوسائٹی آواز نہیں اٹھائے گی، وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی؟ میرے خیال سے اپنے اپنے لیول پہ تو سول سوسائٹیز کام کر رہی ہے. جیسا فار ایگزامپل اگر ہیلتھ نیٹ ورک ہو گیا، قوانین پہ کرتے ہیں سول سوسائٹی نیٹ ورکس کام. بالکل. ہیلتھ نیٹ ورکس ہو گئے تو وہ امیونائزیشن کے حوالے سے آگاہی دیتے ہیں، میڈیا وغیرہ. اب وہ کتنے ڈیٹیل میں قوانین پہ بات کرتے ہیں اس کا مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے نا. لیکن ایک زمانہ تھا ہم سوچ رہے تھے کہ کچھ 7-10 سال پرانے کے جو بھی بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، جو تحصیل لیول پہ ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ یونٹس ہیں، وہاں پہ ہم بل آف رائٹس بھی ڈال سکتے ہیں کہ نا کہ ایز اے پیشنٹ آپ کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، اور ایک سیف پلے ایریا بنا دیا بچوں کے لیے. بالکل. یہ ساری بہت ساری انٹرونشنز، تو اٹ ہیز ٹو بی ڈن سائملٹینیسلی. بالکل. اور یہ پائلٹ بیسس میں نہیں ہو سکتی. آپ نے کہا کہ نیوٹریشن میں بھی ملک کے اندر لا موجود ہے، تو وہ کون سا لا ہے نیوٹریشن کا؟
وہ اسپیسیفکلی تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن پہ باقاعدہ پروٹوکولز ہیلتھ کا اور تو اسی میں ہے، انڈر 5 نیوٹریشن پہ بھی ہے، نیوٹریشن گائیڈ لائنس کی آپ بات کر رہے ہیں جو گائیڈ لائنس بھی ہیں اور کچھ قوانین بھی ہے کہ جو انفارم کرتی ہیں ان گائیڈ لائنس کو. اوکے ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. اٹ مے ناٹ بی دیر ویئر اٹ نیڈس ٹو بی، دیر مے بی سم گنجائش کہ اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے، بٹ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہے نا اندھیرے میں ہیں. اوکے تو یہ تو میں بہت کلیئرلی کہہ سکتا ہوں کہ مطلب وی ہیو، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا، ایسا نہیں ہے کہ وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ، وی ڈو. اٹس جسٹ دیٹ ہو سکتا ہے اس لیول پہ نہ ہو یا اس لیول کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، اس قسم کی انٹرپریٹیشنز یا نیریٹو اس کے اراؤنڈ بلڈ نہ کیے گئے ہوں، بٹ وہ لیول آف سمجھ ہمارے سرکاری اداروں میں نہ ہو، ہمارے پرائیویٹ اداروں میں نہ ہو، ہمارے کارپوریٹ سیکٹر میں نہ ہو، ہمارے پڑھے لکھوں میں نہ ہو، ہمیں یونیورسٹیز وغیرہ میں. یہ ایسی چیزیں کہ جو آپ کو ہے نا ایجوکیشن کا حصہ بنانا ضروری ہوگا، بالکل ایکیڈیمک اینڈ پروفیشنل اینڈ سول سروس کے. اور یہ لاز کے بارے میں جیسے آپ نے بھی خود کہا کہ اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھانا چاہیے، اور اس لیول پہ پڑھائے نا، یہ بنیادی قوانین ہے. ہاں بھائی یہ تربیت کا حصہ ہے نا، سچ بولو، جھوٹ نہیں بولو، کسی کو بلی نہ کرو. اب بلنگ کے کیسز کتنے ہوتے ہیں اسکولوں میں، ٹھیک ہے، اور گروپس بن جاتے ہیں، بڑے چھوٹے بچے ہر سیم عمر کے ہیں. بلنگ کے کارپورل پنشمنٹ کے اس پہ قانون بنے ہوئے نا، ایسا نہیں کہ نہیں بنے ہوئے، لیکن رپورٹ نہیں ہوتے. اب جب تک رپورٹ نہیں ہوں گے تو آپ کچھ کر نہیں سکتے. تو بہت ساری ایسی چیزیں کہ جہاں پہ کمی بیشی ہے. چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے کافی پلیئرز کام کر رہے ہیں نا، کافی اس میں آرگنائزیشنز اور گورنمنٹ لیول پہ بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہے، لیکن ان کو مزید آپ کیا سجیسٹ کرتے؟ کیونکہ چائلڈ سیفٹی ہمارے لیے اسپیشلی پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو ہے، چائلڈ پروٹیکشن. تو اس کو اسپیشلی گراس روٹ پہ لے جانے کے لیے آپ کے خیال میں کیا ایسے ٹینجیبل وہ اسٹیپس لینے پڑیں گے؟ کیونکہ یہ بہت ہی ایک بنیادی ضرورت ہے. بچہ جب تک سیف نہیں ہے، جب تک وہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے، پھر باقی چیزیں کیسے ممکن ہوگی؟ پروٹیکشن از اے بگ ایریا، ٹھیک ہے نا. اٹس ناٹ اے سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ، کیوں اس کے بھی لیئرز ہیں، کمپلیکیشنز ہیں، ٹھیک ہے نا. اب پروٹیکشن کو اگر آپ ان پیک کر لیں نا تو ابیوز، ڈانٹنا ڈپٹنا، ایموشنل ابیوز، فزیکل ابیوز، سیکشل ابیوز، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے. نگلیکٹ، ٹھیک ہے نا، رائٹس کو پروٹیکٹ، نگلیکٹ، برتھ رجسٹریشن نہیں ہے یا امیونائز نہیں کیا بچوں کو، یا نیوٹریشن ڈپرائیوڈ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نگلیکٹ میں آ جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے. ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی لیکن بچہ ماں باپ کے پیرنٹل کیئر میں نہیں ہے، ہم نے آرفن ہومز میں بھجوا دیا یا واٹ ایور دا کیس میں بھی، یا رشتہ داروں کے ساتھ رہتے ہیں، تو وہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ بچہ کا رائٹ ہے. تو یہ سارے پروٹیکشن کی یہ وہ چیزیں ہیں جو ماں باپ کو سمجھنا. اسی طرح اب وہ اکنامک ایکسپلائٹیشن، اب برک کلین ورکرز ہیں یا شاپ کیپرز کے جو ہے ILO کے ریگولیشنز ہیں کہ باقاعدہ ہر پروونس کے شاپ کیپرز ایکٹس ہیں، ٹھیک ہے نا. فیکٹریز ایکٹ ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس عمر کے بچے کو، ٹھیک ہے، اگر آپ 14 سے 18 سال کے بیچ میں رہتے ہیں، 16 سال کا ہے تو ہیزرڈس لیبر میں نہیں رکھو گے، اس کو آپ سیف رکھو. تو یہ قوانین آلریڈی بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ ماں باپ کو نہیں پتہ نا. ماں باپ بیچارے اندھیرے میں ہیں، یا ماں باپ بیچارے اندھیرے میں تو نہیں کہوں، لیکن وہ اکنامک ہارڈ شپس میں اتنے ملوث ہیں، ٹھیک ہے نا. اب چائلڈ ٹریفکنگ کے حوالے سے بات کر لیں، ٹھیک ہے نا، آرمڈ کانفلکٹ ہو جائے، یہ ایڈیشنل پروٹوکالس ہے UNCRC کے، ٹھیک ہے نا، آپشنل پروٹوکال جس پہ بھی ہم نے آمادگی ظاہر کی ہے. تو کیونکہ آپ کو پتہ یہ نا کیمل جاکی والا جو کیسز بیچ میں بہت ہوئے تھے، بچوں کو استعمال کرتے ہیں، پھر عام کانفلکٹ میں بچوں کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی، بچوں اور عورتوں کو، اور چائلڈ ٹریفکنگ، اور ان سب میں آپ کہہ رہے لاز بنے ہوئے، سب بنے ہوئے. تو پھر لاز کا استعمال بھی ہوتا ہے. زارا آپ کہتے ہیں زینب الرٹ بل پاس ہوا تھا، بالکل، ٹھیک ہے نا. یہ وہ بے شک ری ایکٹیو تھا تھوڑا، لیکن بٹ ہوئے ہیں بہت سارے ایسے لاز. اب وہ قصور کے بہت سارے کیسز آئے تھے، ابھی بھی ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے, جنسی زیادتی اور سیکشل ابیوز لے لیں اور پھر اس کو بچے کو مار دیا, یہ نا, تو اس کے پریونشن کے لیے پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, لا انفورسمنٹ کو ایجوکیٹ کرنا, محلوں میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. اور پرپیٹریٹر, مزے کی بات یہ ہے کہ 1% ایک خیال یہ بھی ہے کہ نا, جو بچے جس کو ٹرسٹ کرتے ہیں وہ دوز آر دا پیپل ہو ایکچولی ابیوز دا کڈس ایز ویل. اس لیے پیرنٹل کیئر میں رکھنا ضروری ہے, کیونکہ سب سے بڑا پرپیٹریٹر قریبی جان پہچان والا ہوتا ہے جس پہ بچہ ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے. چاچا, ماما, یہ وہ اس طرح ہو گئے, مطلب کہ فرسٹ اس میں جو ریلیٹیوز ہیں. somebody the child, otherwise اگر تو بچے کو پہلے سے بتانا کہ گھر میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے ایز نیو پیرنٹس کہ کسی سے بات نہیں کرنی ہے, یا کوئی پوچھے تو جواب نہیں دینا ہے, یا فوراً آ کے بتانا ہے, یا کسی نے کچھ پوچھا کہ کوئی چیز دے تو لینی نہیں ہے. ہاں, وہ زیادہ تر تو ہم کہتے ہیں نا اجنبی سے چیز نہیں لینی ہے, اجنبی سے بات نہیں کرنی ہے. اب یہ جو آپ کہہ رہے کہ رشتہ داری میں ہی بچے اس طرح کے کاموں کے شکار ہو جاتے ہیں, تو اس کا کیا حل ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کو کیسے ہم ایڈریس کریں؟ اب جیسے یہ ایک بہت بڑا سوشل ایشو ہے نا, اور اس پہ کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اسٹگما ہے. اور پھر اگر اب یہ کووڈ کا زمانہ لے, جسٹ فیو ایئرس بیک, ٹھیک ہے نا, 2-3 سال پرانی بات ہے, ہم نے بہت سارے ایویلیوشنس کیے, سرویز کیے, جس میں چائلڈ سیکشل ابیوز اور جینڈر بیسڈ وائلنس کے حوالے سے اسلام آباد کے علاقوں میں. تو وہاں پر بھی کیونکہ امپلائمنٹ جا چکی تھی گھر میں, اٹ واز نیور ہیپن بفور کہ پوری کی پوری فیملی گھر میں لاک ڈاؤن ہے, ٹھیک ہے. اب وہ فیملی کبھی ایک ساتھ بیٹھی نہیں ہے, میاں بیوی کے کٹ کٹ لگ جگ شروع ہو گئی, ٹھیک ہے نا, اس کا اثر بچوں میں پڑ رہا ہے. تو آپ کے ایموشنل ابیوز بھی ہو رہا ہے, آپ کا ہے نا بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور فزیکل ابیوز بھی ہو رہا ہے. اب اس میں اگر فیملی کے باہر جا نہیں سکتے, اندر ہی سب کچھ ہے, تو اس پہ اوپنلی ڈسکشن ہونا چاہیے نا, کہ جب فیملی ٹائم ہوتا ہے, کھانے کا ٹائم بیسٹ ٹائم ہوتا ہے, بچوں کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ اوپنلی بچوں سے بات کرتے ہیں, دیٹ از دا بیسٹ ٹائم. تو یہ پیرنٹل ایجوکیشن کا پارٹ ہونا چاہیے کہ اس میں آپ کھل کے بچوں سے بات کریں. مطلب وہاں صرف کمپلینز نہ ہو کہ آپ یہ چیمپئن فار پیرنٹس میں بھی ایسے کر سکتے ہیں کہ ایک بکلیٹ بنا دیں اور اس کو شائع کریں, انٹرنیٹ پہ ڈالیں. وہ بنایا ہم نے پیرنٹل ایجوکیشن پہ پورا, ہم نے اردو میں, چونکہ سارا نالج انگلش میں ہے تو ہم نے اردو میں مینول بنایا, اس پہ ہم کر رہے. اپنے جو ہمارے انسٹیٹیوشنل ممبرز ہیں ان کے تھرو بھی ہم کافی چیزیں کر رہے. لیکن میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے لیول پہ کوئی ایسا انیشیٹو لیا جائے. ہم تو پرائیویٹ سیکٹر ہے, ہم ایک چھوٹا سا اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, گورنمنٹ کو اسسٹ کر سکتے ہیں, لیکن گورنمنٹ ایک پراپر ملکی سطح پہ, اور یہ اتنا بڑا اہم ایریا ہے یہ پیرنٹل ایجوکیشن, سوسائٹل ایجوکیشن, یہ بہت زیادہ ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو ہم نے اسکول سے, کالج سے, یونیورسٹی سے بالکل اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جیسے ٹیچر ایجوکیشن پروگرامز ہے, آئی پرسنلی بلیو کہ ٹیچرز کو ٹریننگ, ٹیچرز کے ایجوکیشن پروگرام میں بی ایڈ لیول پہ یا ایم ایڈ لیول پہ یا پروفیشنل ٹریننگ میں یا اکیڈمک ٹریننگ میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اب میں بتاؤں کہ ہمارے یہاں تو ہے نا منیمم اسٹینڈرڈز اور ہے نا کوالٹی کے ورڈ کو بھی ہے نا بہت گرے کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اگر کسی سے بات کرو تو وہ کوالٹی میں نا اسکول میں صاف ستھرا ماحول ہونے کو کوالٹی میں ایڈ کرتے ہیں, جبکہ وہ منیمم اسٹینڈرڈ ہے. جی, واش روم ہونا یا پانی ہونا صاف پینے کا بچوں کے لیے, یا باؤنڈری وال ہونا, وہ کوالٹی ایجوکیشن کے زمرے میں نہیں آتا, وہ بیسک منیمم اسٹینڈرڈز میں آتا ہے کہ اب اسکول میں منیمم یہ ہونا چاہیے. یہ ہوگا, کتابیں ہوں گی, ماحول صاف ستھرا ہوگا, ٹیچر کیئرنگ ہوگا, لونگ ہوگا, اور بچے کی رسپیکٹ ہوگی, اور بچے کو بچے کے حساب سے ہمارے کلچر میں تو صرف بڑے کی رسپیکٹ ہوتی ہے, چھوٹے کی بھی عزت ہوتی ہے نا, اس کو بھی وہ ڈیو رسپیکٹ آپ نے دینا. بالکل. تو باٹم لائن یہ ہے کہ اویئرنیس ریزنگ, جس طرح یہ پوڈ کاسٹ ہے, اس طرح سیریز ہو, پوڈ کاسٹ ہو, ڈفرینٹ چینلز ہوں, اور ہے نا, اور یہ جو بھی سوشل ایشوز ابھی اس دوران جو ہم نے ہائی لائٹ کیے, ان پہ بہت زیادہ بات ہونی چاہیے. یہی تو فیبرک ہے نا آپ کے معاشرے کی, ایک
صحت مند معاشرے کی تعمیر کے لیے ان ایشوز کے اوپر بہت زیادہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو لکھے پڑھے ہیں، ان پڑھ ہے پیرنٹس، ان سب کو شامل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. الٹیمیٹلی انہوں نے اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کرنی ہوتی ہے. اگر بچے خود اویئر نہ ہو کہ ابھی جیسے آپ نے مختلف لاز کی بات کی، اگر پیرنٹس ان لاز کے بارے میں اویئر نہ ہو، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ملک میں یہ قوانین موجود ہے اور ان قوانین کے مطابق ان کا کیا رائٹ ہے، ان کے بچوں کا کیا رائٹ ہے، تب تک وہ اپنے بچے کے حق کے لیے، اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں. اور اس کو ممکن کرنے کے لیے ان کے پاس وہ نالج ہونا چاہیے. اور اس نالج کے لیے گورنمنٹ لیول پہ، پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سارے جو سول سوسائٹی کے ادارے اپنے اپنے اس میں کام کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ایک سینرجی ڈیولپ کر کے آپس میں، اور پھر گورنمنٹ کو اسسٹ کر کے ہمیں ملکی سطح پہ اس طرح کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ جیسے ایکسپرٹس ہم ٹائم اینڈ اگین آپ لوگوں کو زحمت دیتے رہیں گے، کیونکہ جب تک آپ لوگ سامنے نہیں آئیں گے، آپ لوگ ہمیں ایجوکیٹ نہیں کریں گے کہ یہ چیزیں ہیں. اور سوسائٹی کی تعمیر و ترقی کے لیے صرف یہاں روڈز بنانا اور یہ چیزیں بنانا کافی نہیں ہے. یہ جو بہت سارے سافٹ ایریاز ہیں، ان پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہے. اور اس میں ایک جو چیز بہت ضروری ہے ایٹ ایوری لیول، کہ اس پہ ہم پروجیکٹ اپروچ کے ساتھ یا شارٹ ٹرم اپروچ کے ساتھ، شارٹ ٹرم ویژن کے ساتھ نہیں کام کر سکتے ہیں. اٹس اے لانگ پروسیس، اٹس اے کنٹینیوس پروسیس، اور یہ ختم نہ ہونے والا پروسیس ہے. سو اٹس ناٹ اے فائٹ، اٹس اے پروسیس دیٹ نیڈس ٹو بی اسٹرینتھن. اور اس میں ولنگنیس اور اس میں کنوکشن چاہیے. اور اگر آئی بلیو کہ اگر ایوری گورنمنٹ آفیشیل اینڈ ایوری پرسن ان دیئر اون کیپیسٹی ان دا رائٹ، چاہے پرائیویٹ سیکٹر، اگر وہ if that person starts doing his or her job, right things، ٹھیک ہے، صحیح طریقے سے ڈوئنگ تھنگس رائٹ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں ہم بہت مصروف ہوتے ہیں ٹو ڈو تھنگس کریکٹلی تاکہ آنسر صحیح آ جائے، بٹ صحیح چیز کرنے کے لیے ہم گھبراتے، کیوں؟ اسے محنت زیادہ لگتی ہے، اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو تھینک یو سو مچ. اینڈ انشاءاللہ آپ کو ہم دوبارہ زحمت دیں گے. اور اس دوران جو بھی ہم نے لاز کی بات کی ہے، امید ہے کہ لوگ ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. ان کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اور انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں پھر مزید ہم اس پہ بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم. بہت بہت شکریہ. پلیزر.